محمد محمد کریندے گزر گئی، عہد کولو احمد بلیندے گزر گئی۔ سارا حسن اسی میں ہے، سارا حسن اسی میں ہے، سارا نور اسی میں ہے، سارا فیض اسی میں، سارا فیض اسی میں۔ پہلا لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا لفظ ہے رسول، تیسرا لفظ ہے اللہ۔ اب ان تین الفاظ کی ایک ترتیب ہے، اور وہ ترتیب ہے عروجی۔ کیا؟ عروجی، نیچے سے اوپر کی طرف۔ عروجی ترتیب کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ کیسے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجے تھے دنیا کے مختلف حکمرانوں کی طرف، اسلام کی دعوت کے جو خط بھیجے تھے، آپ کا معمول تھا کہ جب آپ کسی کو خط بھیجتے، اسلام کی دعوت دیتے، تو نیچے جب اپنا اسم گرامی لکھنے کی جگہ آتی نا، تو وہاں اپنی انگوٹھی تھی، انگوٹھی مبارک، اس سے مہر لگا دیتے، انگوٹھی کی مہر لگاتے تھے۔ وہ جو انگوٹھی تھی جو اس میں نگینا تھا، نگینا پتھر جس کی مہر بنتی تھی، اس نگینے میں، پتھر میں نام کندہ تھا محمد رسول اللہ، یہ مہر کیا تھا۔ اب اگر آپ نے وہ خط دیکھے، وہ چھپے ہوئے، وہ خط چھپے ہوئے بازاروں میں ملتے، اگر وہ دیکھیں کتابوں میں چھپے ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور علیہ السلام نے لکھوا رکھا تھا اپنی انگوٹھی اور مہر میں، وہ اس ترتیب سے نہیں تھا۔ ہم جب کاپیوں پر لکھتے ہیں یا کسی جگہ پر تو ہماری لکھائی ایسی ہوتی ہے نا، لکھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، ہم ایسے لکھتے ہیں نا، بولیے، سیدھی قطار میں، سطر میں لکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ کلمات مبارکہ اس ترتیب سے نہیں لکھوا رکھے تھے، آپ نے لکھوائے تھے، لفظ محمد نیچے تھا اوپر کی طرف، اس سے اوپر لفظ رسول تھا، اور اس سے اوپر لفظ اللہ تھا۔ یہ جو ترتیب ہے یہ میرا آج کا موضوع ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ آج کا موضوع ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کی لکھائی اس مہر میں یوں تھی، محمد، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ۔ اس ترتیب کو ترتیب عروجی کہتے ہیں۔ کیا؟ ترتیب عروجی، نیچے سے اوپر۔ ایسا کیوں تھا؟ اگر آپ کہیں کہ یہ محض اتفاق تھا، نہیں، اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اگر اس رخ پر انگوٹھی میں 3 لفظ آ سکتے ہیں تو اس رخ پر بھی آ سکتے ہیں۔ اور عام لکھائی جو ہے، جو خط لکھا جاتا تھا اور جو عبارت لکھی جاتی تھی، قرآن مجید لکھا جاتا تھا، لکھائی کا ترتیب تو یہ نہیں تھی اوپر نیچے، لکھائی تو اس طرح ہوتی تھی۔ جب لکھائی سیدھی ہوتی تھی تو یہ کلمات بھی سیدھی ترتیب سے لکھے جاتے، مگر یہ نہیں سیدھی ترتیب سے لکھے گئے، ان کو یوں نیچے سے اوپر لکھا گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں تھا، اتفاق نہیں تھا، اس ترتیب میں ایک پیغام تھا، اس ترتیب کا ایک مقصد تھا، اس ترتیب کا ایک پیغام تھا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ امت کو تعلیم دینا تھا، امت کو تعلیم دینا تھا۔ محمد یہ لفظ حضور علیہ السلام کی ذات کا نام، لفظ محمد ذات مصطفیٰ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذاتی نام ہے، بولیے کیا؟ ذاتی نام ہے۔ رسول آپ کا منصبی نام ہے، جس عہدے پر آپ فائز ہیں، رسول اس عہدے کا نام ہے، ذاتی نام نہیں۔ ذاتی نام رسول آپ کے عہدے کا نام ہے، منصب کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک اور شخصیت گرامی کا نام ہے۔ اللہ
ہمارے رب کا نام اور اللہ کا بھی ذاتی نام ہے، اللہ ذاتی نام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا نام، رسول آپ کے منصب اور عہدے کا نام، اللہ کائنات کے رب کا نام۔ یہ ترتیب پیغام کیا تھا اس ترتیب میں؟ سمجھانا کیا چاہتے تھے؟ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں تمہارے پاس دنیا میں آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تم اللہ کو بھول چکے ہو تاکہ اللہ کی یاد تازہ کراؤ، تم اللہ سے منہ موڑ چکے ہو تاکہ تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کروں، تم اللہ کی بندگی چھوڑ چکے ہو تاکہ بلا کر تمہیں پھر اللہ کی بندگی میں داخل کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا فذکر انما انت مذکر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد کرا کیونکہ تو ہی تو یاد کرانے والا ہے۔ یہ لوگ مجھے بھول گئے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے ان لوگوں کی روحوں نے مجھے یکجا کہا تھا جب میں نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انسانوں کی روحیں پکار اٹھی تھی قالوا بلا، مولا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ مجھے رب کہنے والی روحیں اس دنیا میں آ کر جو ایمان سے محروم ہو گئی وہ میرا رب ہونا بھول گئی ہیں، میرا بندہ ہونا بھول گئی ہیں، میرا تعلق بھول گئی ہیں۔ وعدہ الست میں انہوں نے جو میری ربوبیت کا اقرار کیا تھا اپنا وعدہ و اقرار بھول گئی ہیں، میری عبادت بھول گئی ہیں، میری نافرمان بن گئی ہیں۔ میرے محبوب فذکر، یہ اپنا وعدہ بھول گئے ہیں، ان کو بھولا ہوا وعدہ یاد دلا دے، رب کی بھولی ہوئی راہ یاد دلا دے، میری بندگی کی راہ پر انہیں چلا دے، میری اطاعت و عبادت کی راہ پر انہیں چلا دے، انہیں میری معرفت دے، میری پہچان دے، میری طرف بلا، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف بلا، اس طرح بلا تاکہ میری طرف آتے آتے چکتے چکتے مجھ سے مل جائیں، مجھ سے مل جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں رب کی پہچان کرواؤں اور پھر رب سے ملا دوں، تمہیں رب کی بندگی میں لاؤں، رب کی معرفت دوں اور پھر تمہیں رب کا وصال نصیب ہو جائے، رب سے ملا دوں، اس لیے آیا۔ لوگ سمجھ گئے آپ کے آنے کا مقصد۔ اب سوال ہوا کہ آقا ہم آپ کی بات مانتے ہیں، اب بتائیے رب کیسے ملے؟ ہم رب کو ملنا چاہتے ہیں، رب سے ملنا چاہتے ہیں، رب کی معرفت چاہتے ہیں، رب کا وصال چاہتے ہیں، رب کا قرب چاہتے ہیں، ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب بتائیے بھی تو صحیح نہ کہ کیسے ملے، کیسے ملے؟ وہی مثلا میں لاہور سے چلا خوشاب آنا تھا، تو یہ تو پتا چل گیا کہ خوشاب جانا ہے، تو خالی اتنی بات سے تو بات نہیں نا بنتی، کوئی راستہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ یہ راستہ ہے خوشاب جانے کا۔ اگر میں صحیح راستے پر نہ پڑتا، صحیح راستے پر نہ پڑتا، غلط راہ پر پڑ جاتا تو ملتان جا پہنچتا، راول پنڈی جا پہنچتا، تو صحیح راہ پر چڑھا ہوں تو خوشاب پہنچا ہوں۔ منزل کو جاننا ہی صرف کافی نہیں ہوتا، اس منزل تک پہنچانے والا راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس منزل کو جانے والا راستہ کیا ہے۔ لوگوں کو بتایا لوگوں تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل کہیے نا ذوق سے اللہ ہے، ایسا ذوق سے کہنا تاکہ ضرب لگے دل پر، تمہاری منزل اللہ، اللہ یہ منزل ہے، اسی کی طاعت، اسی کی عبادت، اسی کی محبت، اسی کی معرفت، اسی کا قرب، اسی کا وصال، اللہ ہماری منزل ہے، وہاں جانا ہے، اللہ کی نگری میں جانا ہے، اللہ کی قربت کی نگری میں جانا ہے، اللہ کی معرفت کی نگری میں جانا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب راستہ کیا ہے؟ اب راستہ بھی دکھا دیں کہ اللہ تک کیسے پہنچے۔ فرمایا آؤ لا الہ الا اللہ یہ منزل ہے،
الہ الا اللہ یہ منزل ہے. آؤ اب تمہیں راستہ بتاؤں. آؤ دیکھو میں نے لکھا ہے محمد نیچے، رسول اوپر، اللہ اس سے اوپر. اس ترتیب میں راستہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ تم یہاں رہتے ہو، اللہ لا مقام، تم نیچے رہتے ہو. اللہ یوں تو اللہ ہر جگہ ہے، مگر اس کا مقام خاص لا مقام، وہ لا مقام ہے. تو جو اللہ کی منزل کو پانا چاہے اور اللہ تک رسائی اور وصال چاہے، آؤ تمہیں راستہ بتاؤ. لوگ جمع ہو گئے راستہ پوچھنے کے لیے. فرمایا محمدن، جو اللہ تک جانا چاہے پہلے محمد کے پاس آئے. اگر اللہ کی بارگاہ تک جانا ہے تو محمدن آؤ، پہلے محمد کے قدموں سے لپٹ جاؤ. کیونکہ اللہ کی طرف جانے والے راستہ وہ محمد کے ذریعے سے جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی راستہ نہیں. اور سارے راستے بند ہیں، ایک ہی راستہ کھلا ہے، ایک ہی راستہ کھلا ہے، محمد والا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کی طرف جانا ہے پہلے محمد کے قدموں سے لپٹ جاؤ، محمد کی دہلیز پر آ جاؤ، محمد کی غلامی میں آ جاؤ، محمد کی محبت میں آ جاؤ، محمد کے عشق میں آ جاؤ، اور محمد کی نسبت میں فنا ہو جاؤ. جو محمد والا بن گیا وہ خدا والا. عید کی حکمت یہ تھی کہ نیچے محمد ہے. نیچے کسی نے کہا کہ تیری معراج آقا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک. لوگوں اگر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہو اور اپنے ایمان کی معراج کو پانا ہو تو دائیں بائیں نہ بھٹکتے پھرو، دھکے نہ کھاتے پھرو، دھکے نہ کھاتے پھرو، نہ بھٹکتے پھرو. آؤ اس بارگاہ میں گر پڑو، اس دہلیز پر گر پڑو. تو محمد ان کا لفظ نیچے دیا. اللہ تک رسائی پانے والوں، تمہارا کام محمد تک پہنچنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے، بس تمہارا سفر ختم، تمہارا سفر. ارے بندو تم محمد تک پہنچو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا سفر ختم. تمہیں اس بارگاہ تک پہنچنا ہے، تمہارا کام فقط اتنا ہے، اور خدا تک پہنچانا یہ پھر محمد کا کام صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تک پہنچانا یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، یہ حضرت محمد کا کام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کا کام. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذات کا عنوان ہوا. کیا ذات کا عنوان ہوا؟ تاکہ تم اس ذات سے نپٹ جاؤ، اس ذات کی نسبت میں گم ہو جاؤ، اس ذات کے عشق اور محبت اور تعلق میں فنا ہو جاؤ. پھر آپ کہیں گے کہ محمد کے اوپر لفظ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ کہ پہلے اس ذات سے تعلق پیدا کرو. رسول منصب ہے، اس سے تعلیم کا چشمہ جاری ہو رہا ہے. رسالت سے تعلیمات کا چشمہ، قرآن و سنت کا چشمہ جاری ہو رہا ہے. تم محمد کی ذات سے محبت پیدا کرو. جسے ذات محمد کی محبت نصیب ہوگی صرف اسی کو رسول کا فیض نصیب ہوگا، رسالت کا فیض اسی کو نصیب ہوگا. جو آقا کی ذات سے دور رہے گا وہ رسالت کی تعلیمات کا فیض نہیں پا سکتا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری دو قسمیں، ہم میں دو قسمیں پائی جاتی ہیں. پہلے فرمایا تو ذات محمد کا غلام ہوگا اور اس نسبت کو پختہ کر لے، وہی اس قابل ہوگا کہ اس کو رسالت کا فیض ملے. رسالت کا فیض پانے کے لیے ذات محمدی کی نسبت استوار کرنی چاہیے. ذات محمدی کی محبت کے واسطے سے رسالت محمدی کو فیض ملے گا. اور اوپر لفظ اللہ ہے، جو پھر رسالت کا فیض پائے گا، رسالت اس کا بازو پکڑ کے پار کرے تو حقیقت پہنچا دے.
ذات محمد کی محبت فیض رسالت تک پہنچا دے گی اور فیض رسالت تمہیں اس تعلق الوہیت تک پہنچا دے گا. محمد کی محبت رسالت کا فیض دے گی اور رسالت کا فیض بندے کو مولا سے ملا دے گا, اللہ سے ملا دے گا. یہ ترتیب ہے محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. اب ہمارے اندر دو فتنے پیدا ہو گئے. کیا بولیے؟ دو فتنے پیدا ہو گئے. ایک فتنہ تو یہ ہے کہ وہ محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سٹیپس کو, ان دونوں کڑیوں کو چھوڑ کر سیدھی چھلانگ لگا کے اللہ تک پہنچنا تھا. ایک فتنہ تو یہ پیدا ہو گیا. وہ کہتے ہیں نہ محمد کی ذات کی ضرورت, نہ رسالت کی تعلیمات کی ضرورت, ڈائریکٹ اللہ والے بنو, سیدھا قرآن پکڑو اور قرآن کے سوا کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کے سوا کسی اور شے کی ضرورت, یہ فتنہ ہے, پھیل رہا ہے, قابلوں پھیل رہا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور رسالت کی تعلیمات, ان دونوں کو چھوڑ کر تمہیں رب کا ہونا بتایا کس نے ہے؟ ارے سیدھا خدا تک پہنچنے والوں, تمہیں خدا کا ہونا بتایا کس نے ہے؟ سیدھا خدا تک پہنچنے کی بات کرنے والوں, تمہیں خواب آ گیا کہ خدا ہے؟ کس نے بتایا تمہیں خدا ہے؟ دیکھ کر آئے ہو, خدا کو دیکھ کر آئے ہو, اس کا کلام خود سن کر آئے ہو, اس سے ملاقات کر کے آئے ہو, تمہیں عقل نے بتا دیا خدا ہے, آنکھوں نے بتایا, کانوں نے بتایا, تمہیں بتایا کس نے کہ خدا ہے, اور خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس, خدا کے ہونے کا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ جواب نفی ہے. جس خدا کو, رسول کو چھوڑ کر براہ راست جس خدا کو ماننا چاہتے ہو, اس خدا کا تو ثبوت ہی محمد کے سوا اور کوئی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے سوا اس کا شہادت ہی کوئی نہیں, گواہی کوئی نہیں. وہ تو دعویٰ ہے, وہ تو دعویٰ ہے, اور دعویٰ شہادت سے ثابت ہوتا ہے, دعویٰ گواہی سے ثابت ہوتا ہے. گواہی چھوڑ کر دعویٰ ماننا چاہتے ہیں. ایک فتنہ, جب کوئی مقدمہ دائر ہو, کیا آپ جب مقدمہ کوئی دائر کریں تو مقدمے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں, اور یہ کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ. مخالف پارٹی جواب دعویٰ دیتی, عدالت اس کے اوپر پھر تنقیحات کرتا, ایشو فریم کرتی ہے عدالت. جب ایشو فریم ہو جاتے ہیں, نقطے مقرر ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا ثابت کرنا ہے, اس پر پھر گواہی شروع ہوتی ہے. کیا؟ اور اس گواہی پر پھر بحث ہوتی ہے. تو مقدمہ کون جیتتا ہے؟ جس کی گواہی مضبوط ہے. سادہ سی بات. دعویٰ کس کا ثابت ہوتا ہے؟ بولیے نا, دعویٰ کس کا ثابت ہوتا ہے؟ جس کی گواہی مضبوط ہو. جو دعویٰ جس کا بے شک سچا تھا مگر گواہی اور شہادت کمزور تھی, وہ بھی ہار جائے گا. دعویٰ اسی کا ثابت ہوگا جس کی گواہی سچی ہے. تو مقدمہ دائر ہو کر, دعویٰ تو ایک بار دائر کرتے ہیں, دعویٰ 2 سال مقدمہ چلے, 3 سال چلے, سارا زور کس پہ لگاتے ہیں؟ دعوے پر یا گواہی پر؟ بولیے نا, سارا زور کس پر لگاتے ہیں؟ دعوے پر یا گواہی پر؟ سارا زور. وکیل کہتا ہے گواہی پر زور لگا دو, گواہ لاؤ. پورا زور 3 سال تک گواہی پر رہتا ہے, کیونکہ جس دن گواہی مضبوط ہو گئی بندہ مقدمہ جیت گیا. تو جس طرح دعویٰ تو ایک بار فقط دائر ہوتا ہے, پھر عمر بھر سارا زور گواہی پہ رہتا ہے, کیونکہ پتا ہے گواہی مضبوط ہو گئی تو دعویٰ جیت گئے. لوگوں, اللہ اور اس کی توحید ایمان کا دعویٰ, اللہ اور اس کی توحید ایمان کا دعویٰ ہے. محمد اور ان کی رسالت ایمان پر گواہ.
یہ دعوی توحید کی گواہی ہے. دعویٰ ایک بار دائر ہوتا ہے، گواہی پر سارا زور لگتا ہے. اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو اور ایمان کا مقدمہ جیتنا چاہتے ہو تو ساری زندگی زور رسالت محمدی کی گواہی پر دیتے رہو، زور محمد کی گواہی پر دیتے رہو. اس لیے عاشقوں نے کہا کہ توحید کا مقدمہ وہی لوگ جیتے جن کی ساری زندگی محمد محمد کرے دے گزرے، محمد محمد کرے دے گزرے، محمد محمد کرے دے گزرے. بعض لوگ کہتے ہیں، ہمارے اوپر الزام دیتے ہیں، مجھ پر الزام دیتے ہیں، منہاج القرآن پر الزام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے، دلائل بھی ہیں، علم بھی ہے، گفتگو کا سلیقہ بھی ہے، فرقہ واریت بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث بھی ہے، ساری بات ہم مانتے ہیں، مگر ایک بات اچھی نہیں. کیا؟ ہمارے اندر ایک بات اچھی نہیں، اور وہ یہ، وہ کہتے ہیں کوئی موضوع ہو قادری صاحب ختم جا کے حضور کی شان بگڑتے، ہر طرف سے کھینچ کھینچا کر حضور کی شان ہی پر لے آتے ہیں. یہ بات اچھی نہیں. میں کہتا ہوں کہ یہی تو ایک بات ہے جو اچھی ہے. خدا جانے اور کچھ اچھا ہے بھی ہے، اور کیا ہوگا قیامت کے دن، اور پتہ نہیں کیا ہوگا. یہی تو ایک بات ہے جن کے فرقے جس بھروسے پر ہی رہے کہ ہر بات میں سے حضور کی شان کیوں نہ نکالے کہ دعوے کی گواہی جو آقا کی شان ہے. تو وکیل ہمیشہ گواہی پر زور دیا کرتا ہے. بولیے، وکیل ہمیشہ گواہی پہ زور دیتا ہے. میری ذمہ داری اس وقت دنیا میں اسلام کی وکالت ہے، اسلام کے دعوے پر مصطفیٰ کی شان شہادت ہے. میں عمر بھر اگر حضور کی شان کے ذکر پر زور نہ دوں تو مجھے وکیل اسلام. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.